میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ الفاظ پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اس کے کانوں میں اترے۔ وہ حیرانی اور پٹی پٹی نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھتی رہ گئی جس نے ایک ہی لمحے میں اس سے ہر رشتہ ناتا ختم کر لیا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس کی خاطر وہ اپنے سارے خاندان کے خلاف گئی تھی، جس کی خاطر اس نے اپنے بہن، بھائی، ماں، باپ سب سے رشتہ توڑ کر اس سے نکاح کیا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے قدموں تلے زمین سرکا رہا ہو یا پھر سر سے آسمان چھن چکا ہو۔ وہ ابھی بھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس مرد کو دیکھتی جا رہی تھی جس کی آنکھوں میں شدید نفرت اور سفاکیت تھی، جبکہ آس پاس کھڑے خاندان کے لوگوں نے مسکراہٹ چھپائی تھی۔ آخر ان کے منصوبے کامیاب ہو گئے تھے اور وہ اس غیر لڑکی کو اپنے خاندان سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جبکہ وہ تو پتھر بنی اس شخص کو دیکھتی رہ گئی جس سے اس حد تک عشق کیا تھا کہ وہ سب کچھ بھول گئی۔ یہ کیسا عجیب سا مذاق تھا۔ کتنی ہی دیر بعد اس کے لب پھڑ پڑا۔ وہ ابھی بھی اس شخص کو دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی باہوں میں موجود بچی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تو اسے ہوش آئی۔ اس نے جلدی سے بچی کو اپنے سینے سے لگا کر اس کی کمر تھپ تھپائی۔ یہ کیسا عجیب سا مذاق تھا۔ کہہ دیں آپ نے یہ سب صرف مذاق میں کہا ہے نا عفنان؟ آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے اس کے حواس بحال ہوئے تو وہ 2 قدم آگے بڑھتی، بے تابی سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں کیا نہیں تھا؟ تکلیف، اذیت، شکوہ، بے بسی۔ ختم ہو گئی وہ محبت، میرا ہی دماغ خراب تھا جو تم جیسی لڑکی سے نکاح کیا۔ اب میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں رہا، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ وہ شدید غصے سے چلا رہا تھا مگر وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ آپ ایسے کیسے مجھ سے رشتہ توڑ سکتے ہیں؟ میں آپ کی بیٹی کی ماں ہوں۔ اس معصوم سی بچی کو تو دیکھیں، صرف چند مہینوں کی ہے۔ آپ کیسے ہم دونوں کو خود سے دور کر سکتے ہیں؟ ان سب میں اس کا کیا قصور ہے؟ وہ اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کرتی بے بسی سے پوچھ رہی تھی۔ اس کا قصور یہی ہے کہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ واپس پلٹتے ایک بار پھر غصے سے چلایا اور اس کے اجنبی لہجے پر ششدر رہ گئی۔ یہ وہ شخص تو نہیں تھا جس سے اس نے محبت کی تھی۔ یہ صرف میری بیٹی تو نہیں ہے، یہ آپ کی بھی بیٹی ہے۔ اس نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے ایک بار پھر مضبوط بننے کی کوشش کی۔ نہ ہی میرا اس سے اور نہ ہی تم سے کوئی تعلق ہے۔ اگر کوئی تعلق تھا بھی تو آج سے ختم۔ وہ شدید غصے سے کہتے ہوئے صوفے پر بیٹھے اس 4 سالہ بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا چکا تھا جس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ ایسے مجھ سے ہر تعلق ختم نہیں کر سکتے۔ اس کی آواز کپ کپائی تھی۔ میں کر نہیں سکتا، میں کر چکا ہوں۔ اتنا کہتے وہ رکا نہیں، بچے کو سینے سے لگائے اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گیا اور وہ جہاں کھڑی تھی وہیں کی وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ آس پاس کھڑے سب لوگ اسے نہایت حقارت سے دیکھ رہے تھے۔ اسے ہوش تو تب آئی جب ایک عورت نے اسے بازو سے دبوچا اور اسے کھینچتی ہوئی لاؤنج کے داخلی دروازے سے باہر نکلتی ہوئی صحن میں آئی اور اب لان سے ہوتی وہ گیٹ تک آئی۔ گیٹ کھولا، اس کے لبوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ دیکھ لیا کسی کا شوہر چھیننے کا انجام؟ دوسری ہی رہتی ہے، تم دوسری تھی۔ میں تو اس دن کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی جب عفنان تمہیں طلاق دے کر اس گھر سے چلتا کرتے۔ آج میرے سارے ارمان پورے ہو گئے، جلتا دل ٹھنڈا پڑ گیا۔ نکل جاؤ ہمارے گھر سے اور آج کے بعد کبھی بھی یہاں اس دہلیز پر واپس مت آنا۔ اتنا کہتے اسے گیٹ سے باہر دھکا دے چکی تھی۔ پلوشی نے بہت مشکل سے خود کو سڑک پر گرنے سے بچایا۔ گیٹ کے عین درمیان میں وہ عورت جو کھڑی تھی، اس کی سوتن تھی اور اس پر ایک آخری طنزیہ مسکراہٹ اچھال کر وہ گیٹ بند کر چکی تھی۔ وہ بے حد بے بسی سے اس خوبصورت حویلی کو دیکھتی رہ گئی جہاں وہ کچھ عرصہ پہلے ہی دلہن بن کر آئی تھی۔ وہ کہاں جائے گی؟ اپنے والدین سے ہر رشتہ ناتا توڑ کر تو وہ اس شخص کی خاطر اپنی واپسی کے تمام دروازے بند کر آئی تھی، مگر اب وہ کہاں جائے گی؟ وہ جو اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی، بچی کے رونے کی وجہ سے ہوش میں آئی۔ اس نے بے بسی سے اس بچی کو دیکھا۔ کاش تم ہوتی ہی نہ تو آج میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ پہلی بار اسے اپنی ہی بیٹی سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔
اس کا دل چاہا وہ خود کو اور اسے ایک ساتھ ہی مار لے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب اسے قسمت کہاں لے کر جائے گی اور اس کی غلطیوں کی سزا کیسے اس معصوم سی بچی بھگتے گی۔ حیدرآباد شہر پر رات کے سائے اپنے پنکھ پھیلائے بیٹھے تھے۔ وہ اپنی ایک بزنس میٹنگ کے لیے حیدرآباد میں موجود تھا۔ وہ 2 دن کے لیے حیدرآباد آیا تھا اور اس وقت ایک ریسٹورنٹ کے دوسرے فلور پر اپنے کچھ بزنس پارٹنرز کے ساتھ میٹنگ کر رہا تھا۔ وہ بہت انہماک سے کام کر رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس کی میٹنگ ختم ہوئی۔ وہ سب کو الوداع کہتا ہوا جیسے ہی ریسٹورنٹ سے باہر نکلنے کے غرض سے سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تو اچانک غیر ارادی طور پر اس کی نگاہ سامنے منظر پر پڑی اور پھر سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر وہ پتھر ہو گیا۔ وہ بے حد بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے موجود منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے بالکل سامنے ٹیبل پر ایک چھوٹی 3-4 سالہ بچی بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے ایک کیک پڑا تھا اور کیک کاٹ رہی تھی اور پاس ہی 2 لوگ کھڑے تھے، ایک کوئی 30 سالہ مرد اور ایک 25-26 سالہ عورت، اور دونوں تالیاں بجا کر شاید بچی کو برتھ ڈے وش کر رہے تھے۔ اسے جس منظر پر حیرانی ہوئی وہ بچی اس مرد کو دیکھ کر نہیں ہوئی، وہ اسے اس عورت کو دیکھ کر ہوئی تھی، نور۔ اس کے لبوں نے ایک ٹوٹی پھوٹی سرگوشی کی۔ وہ پورے 5 سال بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا اور آج وہ اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی غیر ارادی طور پر اس کے قدم اس ٹیبل کی جانب اٹھے، مگر وہ کچھ فاصلے پر ہی رک گیا۔ چلیں، میرا گفٹ نکالیں۔ بچی اب ان دونوں کو کیک کھلانے کے بعد دونوں کے سامنے اپنا اپنا ہاتھ پھیلا چکی تھی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر مسکرا دیے۔ پھر اس لڑکی نے ٹیبل کے نیچے رکھا ایک گفٹ باکس اٹھایا اور اسے بچی کے سامنے کیا۔ یہ رہا ابیہا کا گفٹ۔ اس کے قریب ہوتی گفٹ اس کے سامنے رکھ کر اس کا گال چوم چکی تھی کہ بچی کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ تھینک یو سو مچ ماما، آپ بہت اچھی ہیں، لو یو۔ بچی تو کھل کھلا ہی پڑی تھی اور لفظ ماما جیسے پیچھے کھڑے دولاب خان کے وجود پر کسی گہرے وار کی طرح لگا۔ اس نے خود کو گرانے سے بچانے کے لیے پاس ہی موجود ایک کرسی پر ہاتھ رکھا۔ وہ بچی اسے ماما کہہ رہی تھی، کیا وہ اس کی بیٹی تھی؟ وہ ساکت نگاہوں سے ابھی بھی وہ منظر دیکھ رہا تھا۔ چلیں، یہ تو ماما کا گفٹ تھا، اب آپ بھی گفٹ دیں ڈیڈا۔ وہ اب اس مرد سے گفٹ مانگ رہی تھی۔ اس کے جواب میں مرد نے اس کے قریب آتے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور اس کے دونوں گال چوم ڈالے۔ میں تو اپنی بیٹی کے لیے کوئی بھی گفٹ نہیں لایا۔ یہ سننا تھا کہ بچی کا چہرہ لٹک گیا۔ کیوں نہیں لائے؟ اس نے اداسی سے پوچھا۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو بھی میری بیٹی کو چاہیے وہ خود ہی لے لے، پیمنٹ میں کر دوں گا۔ اس نے نرم سی مسکراہٹ کے سنگ بچی کے کان میں سرگوشی کی، مگر وہ سرگوشی اتنی اونچی ضرور تھی کہ وہ پیچھے کھڑے دولاب خان کے کانوں میں بخوبی سنائی دی اور بچی کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ پھر تو میں آپ کا والیٹ خالی کر دوں گی، اس نے سرگوشی کرتے ہوئے دھمکی دی کہ دونوں ایک ساتھ ہنس پڑے۔ چلو اب کیک کھاؤ، پھر چلتے ہیں۔ اب وہ لڑکی بچی سے کہہ رہی تھی۔ بچی دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ اب وہ کیک کھا رہی تھی۔ دولاب خان اب مزید قریب آ چکا تھا۔ وہ خاموشی سے ان تینوں کو دیکھ رہا تھا، مگر ان میں سے کسی نے بھی ابھی تک اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی رو پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے گالوں پر پھسل رہے تھے۔ جب حاشر کی نگاہ اس کے چہرے تک گئی، کیا ہو گیا عدیلہ؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس کے قریب آتا نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ کیا مجھے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ میں کیوں رو رہی ہوں؟ اس نے اتنے ٹوٹے بکھرے لہجے میں کہا تھا کہ حاشر کو تکلیف ہوئی تھی۔ اس کے مزید قریب ہوتا، اسے کمر سے پکڑے اپنا قریب کرتا، اپنے حصار میں لیتا، اپنے سینے سے لگا چکا تھا، اور پیچھے کھڑے دولاب خان کا انگ انگ آگ میں جل اٹھا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے وجود میں بھانبڑ سے مچ اٹھے تھے۔ جب تک میں ہوں تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے ہوتے تم دونوں نہ تو بے آسرا ہو، نہ ہی بے سہارا۔ میں ہوں نا میری جان، کیوں فکر کرتی ہو تم دونوں میری زندگی کا حاصل ہو۔ وہ بے حد نرمی سے سرگوشی کرتا ہے، اس کے بالوں پر لب رکھ چکا تھا، اور پیچھے کھڑے دولاب خان نے اپنی رگوں میں ابلتے غصے کو قابو کرنے کے لیے سختی سے مٹھیاں دبوچ لیں۔ اسے مزید یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اچانک ہی اس نے حاشر کو بازو سے پکڑا اور ایک دم نور سے دور کیا۔ وہ دونوں اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ حیرانی سے دولاب خان کو دیکھ رہے تھے۔
عدیلہ نور اسے پہچان چکی تھی۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا جیسا وہ 5 سال پہلے تھا۔ ہاں، اس گزرے عرصے میں مزید ہینڈسم ہو چکا تھا۔ اس کی کانچ جیسی سبز آنکھیں، سفید گندمی رنگت، تیکھے نقوش، ہلکی بیئرڈ، چوڑا سینہ، مضبوط جسامت اور لمبا قد کاٹ۔ وہ 32 سالہ دوراب خان تھا۔ وہ شدید غصے سے عدیلہ کو گھور رہا تھا۔ ایک پل کے لیے عدیلہ کی آنکھوں میں خوف نمایاں ہوا، مگر پھر حاشر کو دیکھ کر وہ ٹھنڈی پڑ گئی۔ اس کی گرے ہرنی جیسی آنکھیں، سفید دودیا بے داغ چہرہ، لمبے بھورے بال جو اس کی کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے سخت پرپل کلر کا سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا، اور اس کے چہرے پر آج بھی وہی انا اور غرور تھی جو ایک لمبے عرصے سے اس کی زندگی کا خاصہ تھی۔ حاشر نے دوراب سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور پھر عدیلہ کا بازو پکڑا اور عدیلہ کو اپنے پیچھے کیا اور خود وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ سختی سے پوچھا، مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ عدیلہ نور کو گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت صرف حسد نہیں تھا، ایک ایسی آنکھ تھی جسے دیکھ کر کوئی بھی کانپ جاتا۔ عدیلہ بے شک جتنی مرضی بہادر بننے کی کوشش کرتے، مگر اندر سے اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا تھا۔ وہ حاشر کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگی تاکہ اسے دوراب کی نظروں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حاشر کے سوال پر دوراب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ابھی بھی اسے ہی گھور رہا تھا۔ اسے کیا دیکھ رہے ہو؟ مجھ سے بات کرو۔ بہت مرد بنے پھرتے ہو، یہ تمہاری مردانگی ہے؟ مجمع میں تم کسی عورت کو گھورتے ہو؟ حاشر کو غصہ آیا تو اس نے دوراب کے سینے پر ہاتھ رکھے، اسے 2 قدم دور دھکیلا۔ بچی ان سب کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ دوراب جو نور کو دیکھنے میں مصروف تھا، حاشر کے دھکے کے لیے تیار نہ تھا۔ 2 قدم پیچھے ہوا اور ایک نظر اپنے سینے کو دیکھا اور دوسری نظر حاشر کے ہاتھوں پر ڈالی۔ ابھی انہی ہاتھوں سے دوراب کو دھکا دیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ دوراب کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے حاشر کا گریبان پکڑ لیا۔ عدیلہ گھبرا گئی اور ابیحہ جلدی سے عدیلہ کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو انہیں۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور اب دوراب کو حاشر سے دور کر رہی تھی۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے تمہیں؟ دوراب کو جیسے اس کا بیچ میں آنا ناگوار گزرا۔ اس نے حاشر کو چھوڑا اور ایک جھٹکے سے عدیلہ کی کلائی دبوچ لی۔ میرا ہاتھ چھوڑو، عدیلہ نے غصے اور ضبط کرتے ہوئے کچھ سخت لہجے میں کہا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا تو کیا کر لو گی؟ تمہیں کیا لگتا ہے میری آنکھوں میں دھول جھونک کر تم 5 سال ایسے گمنام زندگی گزارو گی اور میں تمہیں کبھی ڈھونڈ نہیں سکوں گا؟ اس نے غصے سے عدیلہ کو اپنی جانب کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ ریسٹورانٹ کا ماحول خاصا گرم ہو چکا تھا۔ سب لوگ حیرانی سے ان تینوں کو دیکھ رہے تھے۔ دوراب اور حاشر کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ کوئی ایک بھی کسی سے کم نہیں تھا، مگر یہاں کیا ہو رہا تھا لوگ سمجھنے سے قاصر تھے۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ می، چھوڑو میرا ہاتھ۔ عدیلہ نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کچھ تحمل سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا۔ وہ یہاں کسی بھی قسم کا تماشا نہیں چاہتے تھے۔ نہیں چھوڑوں گا، شاید تم بھول چکی ہو کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ تم پچھلے 5 سال سے میرے نکاح میں ہو، میرے گھر سے راتوں رات چھپ کر غائب ہو جانے سے۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم میرے نکاح سے نکل چکی ہو تو ایسا نہیں ہے۔ تمہیں شرم نہیں آئی نکاح پر نکاح جیسا گناہ کرتے ہوئے؟ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے تم کیسے کسی دوسرے مرد سے شادی کر سکتی ہو؟ وہ شدید غصے سے چلایا تھا۔ عدیلہ نور کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا ہی اس کے ضبط کی انتہا تھی۔ اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ چکا تھا۔ عدیلہ بے حد بے یقینی سے اس شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کے بارے میں اس حد تک زہر بھرے بیٹھا تھا۔ کس سے کیا میں نے نکاح؟ اس نے بے حد بے یقینی سے پوچھا۔ اس کے سوال پر دوراب کے ہونٹوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔ نکاح تم نے کیا ہے اور پوچھ مجھ سے رہی ہو؟ اسی سے کیا ہے نا؟ اور یہ کس کی بیٹی ہے؟ تمہاری اور اس کی؟ تمہیں شرم نہیں آئی میری موجودگی میں، میرے زندہ ہونے کے باوجود کسی اور سے کیسے نکاح کر لیا تم نے؟ یا پھر کہیں نکاح کے بنا ہی تم اس کے ساتھ؟ اس نے اتنا غصے سے عدیلہ کا بازو دبوچ رکھے تھے کہ عدیلہ کو اپنے سارے وجود میں تکلیف کا احساس ہونے لگا اور ابیحہ ڈر کر جلدی سے حاشر کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ وہ سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی جو اس کی ماں پر غصے سے چلا رہا تھا۔
اس کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے جب عدیلہ نے تیزی سے خود کو چھڑایا اور پھر بنا سوچے سمجھے اس کا ہاتھ اٹھا تھا، چٹاخ، اور دولاب خان کا چہرہ سرخ کر گیا۔ شاید وہ اس تھپڑ کے لیے ہرگز بھی تیار نہیں تھا۔ ہمت کیسے کی تم نے میرے کردار کے بارے میں ایسی بکواس کرنے کی؟ لیکن میں تمہیں کیوں جسٹیفیکیشن دے رہی ہوں؟ تمہیں جو سمجھنا ہے تم سمجھ لو۔ اور کیا کہا؟ تمہارے نکاح میں ہوں؟ کس نکاح کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ نکاح جو تم نے اپنے دادا کے فورس کرنے پر مجبوری میں کیا تھا، وہ نکاح جس سے تمہیں سخت نفرت تھی، وہ نکاح جسے تم کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اور تم تو کسی اور سے شادی کرنے والے تھے نا؟ تم نے بھی تو کسی اور سے شادی کر لی ہوگی، تمہارے بھی تو 2-4 بچے ہوں گے۔ 5 سالوں میں بہت کچھ بدل جاتا ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ تم نے شادی کر لی تو میں نے بھی کر لی، اور شاید تم نہیں جانتے کہ پاکستان کی عدالت میں فسخ نکاح کا ایک آرٹیکل موجود ہے جس کے مطابق عورت کورٹ کے ذریعے خلا لے سکتی ہے، اور اگر مرد طلاق دینے نہ آئے تو عدالت کو حق ہے کہ وہ اس نکاح کو ختم کروا دے۔ میرا تمہارا اب کوئی تعلق نہیں، اور خبردار آئندہ مجھے چھونے کی کوشش کی یا پھر مجھ پر کوئی حق جتانے آئے۔ کیا میں نہیں جانتی یا میں بھول نہیں گئی تم مجھ سے کتنی نفرت کرتے تھے، اور تم نے اس نفرت میں مجھے کتنی اذیتیں دی؟ ان اذیتوں کے نشان شاید میرے وجود سے تو مٹ گئے ہوں، مگر میری روح پر آج بھی وہ اذیت بہت گہرائی سے موجود ہے۔ آئندہ اگر میری زندگی میں آنے کی کوشش کی یا پھر میری بچی کے سامنے اس طرح سے چیخنے چلانے کی کوشش کی تو خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں دولاب خان، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ اور تم جانتے ہو عدیلہ نور اپنی باتوں کی کتنی پکی ہے۔ وہ ایک ایک لفظ اس کی سماعتوں میں زہر کی طرح اتارتی، اسے دور دھکیلتی، حاشر کو اشارہ کیے، اپنا بیگ ٹیبل سے اٹھا کر جلدی سے ایگزٹ کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے پیچھے ہی حاشر نے بھی ابیحہ کو اٹھایا اور ٹیبل سے اپنا سامان اٹھا کر وہ بھی فوراً ریسٹورنٹ کے خارجی دروازے کی طرف بڑھا، اور پیچھے کھڑے دولاب خان کا چہرہ ایسے تھا جیسے کسی نے اس کے چہرے سے سارا خون نچوڑ دیا ہو۔ کتنی ہی دیر تک وہ ہلنے کے قابل بھی نہ رہا۔ ابھی وہ کیا کہہ کر گئی تھی؟ اسے ہوش تو تب آئی جب اس کے پی اے نے اس کا کاندھا ہلایا۔ سر، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلایا۔ اسے اپنا گال ابھی تک سن محسوس ہو رہا تھا۔ کون تھا یہ شخص؟ مجھے اس کے بارے میں ہر تفصیل چاہیے۔ اور نور یہاں کب سے ہے؟ سب پتہ کرو، وہ سختی سے حکم سنا رہا تھا۔ سر، یہ یہاں پاس ہی موجود گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئے۔ اور کیا؟ اپنے پی اے کو خاموش دیکھتے ہوئے دولاب نے شدید سختی سے پوچھا۔ یہ چودھری رمیز کے پوتے اور اس گاؤں کے سردار ہیں۔ اور اس نام پر دولاب تھم گیا تھا۔ اس کا مطلب اس کا عفنان چودھری سے کوئی تعلق ہے؟ اس نے بے حد بے یقینی سے پوچھا۔ پی اے نے کاندھے اچکائے۔ فی الحال تو یہی لگتا ہے۔ اتنا مجھے باہر کھڑے لوگوں سے معلوم ہوا ہے کہ یہاں سب لوگ اسے اچھے سے جانتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے بی بی صاحبہ انہی کی حویلی میں رہتی ہیں۔ وہ اپنے خدشات بتا رہا تھا اور دولاب نے ہاتھ کی مٹھی زور سے میچ لی۔ اندازہ نہیں مجھے، سب جانتے ہیں کیا تعلق ہے اس کا نور سے۔ کیا اس کا کوئی کزن ہے؟ ہر ایک بات کل تک پتہ کرو۔ وہ حکم سناتا ریسٹورنٹ سے باہر جا رہا تھا۔ حاشر گاڑی چلا رہا تھا۔ ابیحہ اس کی گود میں بیٹھے ہی سو گئی تھی۔ ان کی گاڑی گاؤں کی طرف روانہ تھی۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ اپنا ہاتھ دیکھ رہی تھی جو ابھی بھی سرخ تھا۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے اسی ہاتھ سے دولاب خان کا چہرہ سرخ کر دیا۔ اس شخص سے اونچی آواز میں بات کرنے کی ہمت کسی میں آج تک نہ تھی، اور آج وہ اسے تھپڑ مار آئی تھی۔ عدیلہ، تم ٹھیک ہو؟ حاشر کی آواز سے وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلی۔ اس نے گردن موڑے حاشر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور حاشر فکر مند نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو لگتا ہے میں ٹھیک ہو سکتی؟ وہ کیوں آیا ایسی اچانک میرے سامنے؟ وہ بے بسی سے پوچھ رہی تھی۔ حاشر کی آنکھوں میں اس کے لیے ابھی بھی فکر مندی تھی۔ تم زیادہ نہ سوچو، گھر چل کر آرام کرو، میں ہوں نا۔ میرے ہوتے کسی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ عدیلہ کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہوئیں۔ اگر آپ نہ ہوتے تو میں اکیلی کیا کرتی؟
اس نے بے بسی سے پوچھا تو حاشر مسکرا دیا تھا، مگر اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے حویلی میں داخل ہوئے تو لاؤنج میں عفنان چودھری بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ عدیلہ نے انہیں نظر انداز کیا اور ابیہا کو سینے سے لگائے۔ وہ سیدھا سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ ابھی اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا جب اس کے کانوں میں آواز پڑی، کہاں گئے تھے تم دونوں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے، ایسے ہی ڈنر کرنے۔ اس سے پہلے عدیلہ پلٹ کر جواب دیتی، جواب حاشر دے چکا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا تمہیں اس لڑکی کو زیادہ سیر سپاٹے کروانے کی ضرورت نہیں؟ کچھ اپنی بیوی پر بھی دھیان دے دیا کرو۔ عفنان صاحب کی بات پر عدیلہ کا دل جلا تھا۔ وہ واپس پلٹی تو حاشر ان کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ میں تو اپنی بیوی پر دھیان دیتا ہوں، آپ نے دیا ہوتا تو آج آپ کی اپنی ہی بیٹی کا یہ حال نہ ہوتا، نہ ہی وہ خانوں کا بیٹا بھرے مجمع میں ہمارے خاندان کی بیٹی کا ہاتھ پکڑنے کی جرت کرتا۔ وہ یقیناً دراب خان کی بات کر رہا تھا۔ عفنان صاحب بھی اب کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بہت بڑے ہو گئے ہو تم، جو اب اس لڑکی کی وجہ سے باپ کے سامنے زبان درازی کرو گے۔ عدیلہ کی گرفت اپنی بیٹی پر مضبوط ہوئی۔ یہ اس لڑکی سے کیا مراد ہے آپ کی بابا؟ شاید بھول جاتے ہیں آپ، یہ لڑکی آپ ہی کی بیٹی ہے، اور جتنا اس حویلی پر میرا حق ہے اتنا ہی اس کا بھی حق ہے۔ اکلوتی بہن ہے یہ میری۔ ہاں بے شک الگ ماں سے ہے، مگر ہمارا باپ تو ایک ہی ہے، ہمارا خون ایک ہے۔ 26 سال بہت ہوتے ہیں، کتنی سزا دیں گے اسے؟ اب تو اس کی ماں کی حیثیت بھی ختم ہو گئی ہوگی، ان کی قبر کی مٹی بھی اب کہیں ختم ہو گئی ہوگی، پھر اسے کیوں یہ حیثیت دے رہے ہیں؟ وہ شدید افسوس سے پوچھ رہا تھا۔ رہنے دے بھائی، آپ بھی کس شخص کے سامنے فریاد کر رہے ہیں؟ آج میری جو حالت ہے اسی شخص کی وجہ سے تو ہے۔ عدیلہ کی آواز پر حاشر اور عفنان چودھری دونوں نے ایک ساتھ اسے دیکھا۔ اب تم ہم باپ بیٹے کے درمیان پھوٹ ڈلوانا چاہتی ہو؟ عفنان صاحب نے سخت غصے میں پوچھا۔ عدیلہ کے لبوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔ اب ان کے قریب آ گئی۔ میں کہاں اتنا حق رکھتی ہوں چودھری صاحب، اور مجھے آپ سے کوئی باپ والی فیلنگ ہی نہیں آتی۔ آپ نے تو میرے ساتھ ایسے ایسے ظلم کیے ہیں کہ ایک ایک پل کا اگر حساب کرنے بیٹھوں تو 26 سال گزر جائیں گے، مگر مجھے کبھی کبھی یقین نہیں ہوتا کہ حاشر چودھری آپ کا ہی بیٹا ہے، آپ کا ہی خون ہے، جس طرح اس شخص نے سوتیلا ہو کر بھی بھائی ہونے کا فرض ادا کیا ہے نا۔ میری دعا ہے کہ خدا میرے بھائی کو بہت جلد صالح اولاد سے نوازے، اور آپ، خیر میں آپ سے کیا ہی بات کروں، جس شخص نے اپنی چند ماہ کی بیٹی سے منہ موڑ لیا اور 26 سال اس سے لا تعلق رہا۔ میں اس شخص کو باپ کہنا ایک باپ کی توہین سمجھتی ہوں۔ اگر آج میں یہاں رہ رہی ہوں تو صرف حاشر بھائی کے کہنے پر، مگر ایک سوال میرے دماغ میں یہ بھی آتا ہے، کیا واقعی آپ نے میری ماں کو صرف اس لیے طلاق دی کہ میری ماں نے حاشر بھائی کی جان لینے کی کوشش کی؟ کیا واقعی ایک ماں ایسا کر سکتی ہے؟ میری ماں کتنی بے قصور تھی، اس کا ثبوت آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ اس نے ایک تلخ مسکراہٹ باپ پر اچھالی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ آدھی سیڑھیوں میں ہی سمرا کھڑی تھی، اسے دیکھ کر مسکرا پڑی۔ عدیلہ بھی مسکرا دی۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، بہت جلد اللہ آپ کی بھی جھولی بھرے گا۔ اس کے پاس سے گزرتی سرگوشی کرتی اوپر کمرے میں چلی گئی، اور پیچھے سمرا نے بے حد افسوس سے چاچو کو دیکھا۔ پھر اس کی نظر حاشر پر گئی تو وہ نیچے آ گئی۔ آپ کے لیے چائے لاؤں؟ عفنان صاحب غصے میں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ نہیں ابھی نہیں۔ حاشر اسے دیکھتے آسودہ سا مسکرا دیا، جیسے ساری بے چینی فنا ہو گئی ہو۔ پھر اس کے قریب ہوتے اس کے ماتھے پر لب رکھے تو سمرا بند آنکھوں سے مسکرا دی۔ چلو گارڈن میں چلتے ہیں، کچھ دیر تازہ ہوا کھانا چاہتا ہوں میں۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا، اسی لیے اس نے سمرا کا ہاتھ پکڑا اور اب اس کے ساتھ گارڈن میں جا رہا تھا۔ اوپر کمرے میں عدیلہ نے ابیہا کو بیڈ پر لٹایا اور اس پر کمبل دینے کے بعد وہ ہمیشہ کی طرح عادتاً کھڑکی میں آ کر کھڑی ہوئی اور اب چاند کو دیکھ رہی تھی۔ جب اس کی نگاہ گارڈن میں واک کرتے حاشر اور سمرا تک گئی۔ حاشر نے اسے اپنے حصار میں لے رکھا تھا، وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا۔ یہ دیکھ کر عدیلہ کھل کر مسکرائی، پھر اس کی نظر اپنی بیٹی تک گئی۔ یا اللہ، حاشر بھائی کو بھی اب ایک پیارا سا بچہ عطا کر دے۔ سمرا نے بہت کچھ سہا ہے، اب وہ بھی ممتا کا احساس ڈیزرو کرتی ہے۔ یہ دعا کرتے اس کی نگاہ ایک بار پھر چاند تک گئی
اس چاند کو دیکھتے وہ کہیں اپنی ماضی میں کھو گئی۔ اس کی ماں پلوشہ خان، وہ خانوں کی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی تھی، اور اس کا باپ افنان چودھری، گاؤں کے سخت رواجوں میں بندھا مرد۔ ان دونوں کی محبت نے اگر کسی کو تباہ کیا تو وہ صرف عدیلہ نور ہی تھی۔ باقی سب تو زندگی میں آگے بڑھ گئے، مگر وہ تھی جو گھر ہوتے بھی بے آسرا رہ گئی تھی۔ افنان چودھری کراچی یونیورسٹی میں ایک پروفیسر تھا، وہیں اس کی پلوشہ نور سے پہلی ملاقات ہوئی۔ پلوشہ بہت خوبصورت تھی، اس کا حسن ایسا تھا کہ کوئی بھی اس پر مر مٹے، تو وہیں افنان چودھری بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ وہ شادی شدہ تھا اور اس کا 4 سال کا ایک بیٹا حاشر بھی تھا، مگر پلوشہ یہ سب جاننے کے بعد بھی خود کو روک نہ سکی اور افنان سے دیوانوں کی طرح محبت کر بیٹھی۔ جب خان ہاؤس میں اس کی شادی اپنی ہی کزن سے طے ہوئی تو پلوشہ نے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ وہ افنان سے محبت کرتی ہے اور اسی سے شادی کرے گی۔ خان خاندان میں اپنے خاندان اور ذات سے باہر شادی کرنے کا رواج نہیں تھا۔ گھر والوں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نہ مانی۔ وہ کسی ناپسندیدہ مرد سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے مجبوراً اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے وہ راتوں رات خان ہاؤس سے بھاگ گئی۔ افنان بھی اس کی محبت میں گرفتار تھا اور وہ سیدھا اس کے پاس آئی تھی۔ ویسے تو وہ شادی شدہ تھا اور اس کی پہلی بیوی روبا اس کی کزن تھی، مگر اسے روبا سے محبت نہیں تھی۔ محبت اسے پلوشے سے ہو گئی تھی، اسی لیے اس نے بھی محبت میں آ کر پلوشے سے دوسری شادی کر لی، اور پلوشہ کے گھر والے اسے پریشان نہ کریں اسی لیے اس نے کراچی میں پروفیسر کی نوکری چھوڑی اور اسے اپنے ساتھ حیدرآباد اپنے گاؤں لے آیا۔ جب اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ اس نے پلوشے سے دوسری شادی کر لی ہے تو حویلی میں ایک ہنگامہ لگ گیا تھا، مگر افنان پلوشہ کی ڈھال بن گیا۔ اس وجہ سے اس کے ماں باپ کو اسے بہو قبول کرنا پڑا، مگر کوئی بھی پلوشہ کے حویلی رہنے پر دل سے خوش نہیں تھا۔ اروبا کی تو راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ اس کا شوہر اس پر سوتن لے آیا تھا۔ اس نے اسی دن سے پلوشہ کو افنان کی زندگی سے نکالنے کے لیے ہر غلط کام کرنا شروع کر دیا۔ افنان کا ایک ہی بڑا بھائی تھا، ذیشان، اور ذیشان چودھری کے بھی 2 بچے تھے، بڑا بیٹا فہام اور چھوٹی بیٹی سمرہ۔ پلوشہ افنان کی محبت میں اس کی پہلی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے کو تیار تھی، اور وہ حاشر سے بھی بالکل ویسی ہی محبت کرتی تھی جیسی ایک ماں اپنے ہی بچے سے کرتی ہے، مگر پھر بھی روبا کا دل آگ میں جل رہا تھا، اور یہ آگ اس دن مزید بڑھ گئی جب اسے پتہ چلا کہ پلوشہ پریگننٹ ہے۔ اسے پلوشہ سے مزید نفرت ہو گئی۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ وہ اسے اس کے بچے سمیت مار سکے، مگر ہر بار اسے قسمت بچا لیتی۔ مگر ایک روز جب پلوشی کی ڈیلیوری کے دن قریب آئے تو روبا اسے سیڑھیوں سے دھکا دینے میں کامیاب ہو گئی۔ پلوشی کی جان تو بچ گئی اور اس نے ایک ننھی اور پیاری سی بیٹی کو جنم دیا، مگر اس حادثے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ اب کبھی ماں نہیں بن سکے گی، اور اس بات کا الزام بھی ان سب نے مل کر پلوشے پر لگا دیا کہ اس نے لاپرواہی کی ہے، اور اب وہ افنان کو کوئی وارث نہیں دے سکے گی، کیونکہ وہ لوگ حویلی میں رہتے تھے، گاؤں کے لوگ تھے، اور حویلی میں رہنے کی وجہ سے ان کی روایات ایسی تھی کہ ان کے ہر مرد کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ اگر تمہیں عورت بیٹا نہ دے سکے تو پھر وہ تمہارے کسی قابل نہیں، اور بیٹی تو سوائے بوجھ کی اور کچھ نہیں۔ مگر افنان نے پھر بھی کسی قسم کا کوئی رد عمل نہ دیا۔ اسے پلوشے سے محبت تھی۔ اس نے خود اپنی بیٹی کا نام عدیلہ نور رکھا تھا، کیونکہ پلوشے کے نام میں بھی نور آتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اور بیٹی بالکل نور کی طرح چمکتی ہوں۔ جب روبا نے دیکھا کہ اس کا حربہ ابھی بھی کامیاب نہیں ہوا تو پھر اس نے ایک اور حربہ اپنایا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حاشر افنان کا اکلوتا بیٹا ہے، اور اگر حاشر کو کچھ ہوگا تو افنان دنیا تباہ کر دے گا۔ اس نے جان بوجھ کر حادثاتی طور پر حاشر کو لگی چوٹ کا الزام پلوشے پر ڈال دیا، جس کی وجہ سے حاشر سیڑھیوں سے گر گیا، اور پلوشے اسے جان سے مار دینا چاہتی ہے تاکہ افنان سارا پیار اسے اور اس کی بیٹی کو کرے، اور اسے اس کا ایک واحد وارث چھین لینا چاہتی ہے تاکہ ساری جائیداد، ساری زمین، سب کچھ صرف اور صرف اس کی بیٹی کو ملے۔ اور اس بار روبا کا حربہ کام کر گیا، کیونکہ واقعی افنان کو حاشر کے سامنے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ پلوشے نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی، مگر افنان نے روبا کے بھڑکانے پر غصے میں اسے طلاق دے دی، اور روبا اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے پلوشہ کو حویلی سے باہر نکال ہی دیا۔
पलवशी नहीं जानती थी वो कहाँ जाएगी। उसके पास जाने का कोई ठिकाना भी नहीं था। वो अपने वालिदैन, बहन भाई सबको छोड़कर अफनान की खातिर यहाँ आई थी, मगर अब अफनान उसे छोड़ चुका था। वो इस नन्ही सी बच्ची के साथ कहाँ जाए, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। क्या पता उसका बाप उसे माफ़ कर दे। वैसे भी उसे घर से भागे 1 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका था। शायद अब उसका बाप उसे माफ़ कर दे और उसे अपना ले। ये सोचते हुए वापस कराची अपने घर चली गई और अपने बाप से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। उसे बाप ने तो माफ़ कर दिया और वापस कबूल भी कर लिया, मगर भाई भाभी उससे सख्त नाराज़ थे और कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता था। पलवशी का एक ही भाई था, सरफराज खान, और सरफराज खान का एक ही बेटा था, दुराब खान। वो वापस तो आ गई थी, मगर अफनान की बदगुमानी, उसके आखिरी अल्फाज, उसका तलाक देना, वो कभी भी प्रोसेस नहीं कर सके। उसकी जुदाई में घुलने लगी और आहिस्ता आहिस्ता बीमार होने लगी। फिर उसे पता चला कि उसे कैंसर हो चुका है। तब अदीला चंद साल की थी और बस यही कैंसर पलवशी की जान ले गया। और अदीला महज 6 साल की थी जब पलवशी इश्क के साग में तबाह होती अपनी इकलौती बेटी को तन्हा छोड़े इस दुनिया से चली गई। अदीला ने आंखें खोली तो उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। उसे आज भी वो दिन याद था जब उसकी माँ उसके बाप को याद करते रोती थी, तड़पती थी, बिलखती थी कि आखिर क्यों उस शख्स ने उसे तलाक दे दी जिसने सबके खिलाफ जाकर पहले उससे निकाह किया था। कभी कभी तो वो अदीला को भी झड़क देती, उसे भी कह देती कि तुम ही मनहूस हो, ना ही तुम पैदा होती, ना ही अफनान मुझे छोड़ते। और बहुत छोटी सी उम्र में ही अदीला के दिमाग में जैसे उसकी माँ के अल्फाज ये बात बिठा दी गई कि वो एक अनवांटेड चाइल्ड थी। हाँ, वो अपने माँ बाप की लाडली थी, मगर तब तक जब तक उसके वालिदैन अलहदा नहीं हुए। वो समझती थी शायद उसके बाप ने उसकी माँ को तलाक सिर्फ उसकी वजह से दी है, मगर जैसे जैसे बड़ी होती गई तो उसे सारी हकीकत मालूम होती गई। उसकी माँ तो मर गई थी, अब वो अकेली रह गई। उसके नाना उसे तन्हा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वो खुद भी बीमार रहने लगे थे। उन्हें अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं था, इसीलिए वो अदीला को महफूज हाथों में सौंपना चाहते थे, या शायद उन्हें ये डर था कि कहीं ये भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर ना चले और कहीं ये भी एक दिन किसी की मोहब्बत में मुब्तला होकर घर से ना भाग जाए। इसीलिए उन्होंने अदीला और दुराब का निकाह करवा दिया। वो महज 15 साल की थी जब उसका दुराब से निकाह हुआ। दुराब तो दादा के अल्फाज सुनकर शदीद आग बगूला हो गया था। जिस तरह से उसके वालिदैन पलवशा को शदीद नापसंद करते थे, इसी तरह से उसे भी अपनी पुप्पो से शदीद नफरत थी जिसने उसके बाप की इज्जत डबोई थी। और कुछ उसकी माँ ने उसके पुप्पो के खिलाफ उसके दिमाग में जहर भरा था, इसीलिए उसे अदीला से भी वैसी ही नफरत थी। मैं कभी भी इस भगोड़ी औरत की बेटी से कोई निकाह नहीं करूँगा। अब वो इतना बच्चा भी नहीं था कि दादा की बातों में आकर निकाह कर लेता। वो समझदार और बालिग जवान था। उसे पूरा यकीन था कि जिस तरह से पलवशा घर से भागकर मोहब्बत की खातिर सारे ख़ानदान का नाम डुबोकर सबको रुस्वा करके गई थी, इसी तरह से अदीला भी एक दिन यही सब करेगी। मगर दादा के मजबूर करने पर और उनके हुक्म देने पर उसे मजबूरन अदीला से निकाह करना पड़ा। अदीला अच्छे से जानती थी कि दुराब और मुमानी उससे शदीद नफरत करते हैं और मामू का रवैया भी लिया दिया सा ही है। वो भी उसे इसलिए अपने घर में बर्दाश्त करते हैं क्योंकि उसकी माँ के हिस्से की जायदाद वो सारी दुराब के नाम करना चाहते थे और इसके लिए अदीला को अपने पास रखना बेहद ज़रूरी था। और वो इस घर में रहते दुराब को देखते बड़ी हुई थी। वो ये समझती थी कि उसकी ज़िंदगी में उसके वालिदैन नहीं रहे। माँ वैसे ही मर गई और बाप जिंदा होते हुए भी उसने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसकी बेटी किस हाल में है। मगर एक वाहिद रिश्ता जो उसे दुराब की सूरत मिला था, वो अदीला नूर के लिए उसकी सारी ज़िंदगी था। अगर दुराब उसे किसी पिंजरे में कैद कर देता तो वो खुशी खुशी हो जाती, क्योंकि उसे नहीं मालूम कि उसे इन चंद सालों में दुराब से कितनी मोहब्बत हो गई थी। वो था ही इतना खूबसूरत, उसका अंदाज, उसकी पर्सनालिटी इतनी सहर अंगेज थी कि कोई भी उससे मोहब्बत में मुब्तला हो सकता था। हाँ, वो उससे बेहद मोहब्बत करते थे, ये जानने के बावजूद भी कि दुराब उससे शदीद नफरत करता है, और नफरत में दुराब ने वाकई उसे तबाह कर दिया था। और वो अज़ियतनाक रात अदीला
یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور جلدی سے کھڑکی بند کرتی پیچھے ہٹی۔ سلمیٰ اور حاشر بہت دیر پہلے ہی اندر کمرے میں جا چکے تھے، مگر وہ اپنی سوچوں میں الجھی اب بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ پورے 5 سال بعد اس نے دوراب کو دیکھا تھا اور آج اسے پہلے سے بھی زیادہ بے رحم محسوس ہوا تھا۔ محبوب بے رحم بھی ہو مگر پھر بھی کم بخت، دل محبت کرنے سے کیوں نہیں رکتا؟ وہ محض سوچ کر آنکھیں میچ گئی، مگر اس کا دماغ کہیں پیچھے ماضی میں پہنچ گیا تھا۔ وہ اس وقت ہوٹل کے ٹیرس پر موجود تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اس کا سراپا لہرا رہا تھا۔ پورے 5 سال بعد اسے دیکھا تھا، وہ جس لڑکی سے نفرت کرتے بڑا ہوا، جس لڑکی سے نفرت اس کی رگوں میں خون کی طرح شامل کر دی گئی تھی۔ اس نے اس نفرت کو پرورش کی طرح پروان چڑھایا تھا۔ آج وہ نفرت اس کے سامنے کھڑی تھی، مگر آج اسے اس وجود سے نفرت نہیں رہی تھی۔ اس نے آنکھیں میچ رکھی تھی اور پلر سے ٹیک لگائے وہ آسمان کی جانب سر کیے اپنے ایک گال پر ہاتھ پھیر رہا تھا جہاں ابھی بھی اس کا لمس موجود تھا۔ دوراب اس کی جرت پر حیران تھا۔ اس نے واقعی دوراب کو تھپڑ مار دیا تھا۔ وہ ابھی بھی بے یقین تھا، واقعی وہ اتنی بہادر تو تھی کہ وہ کبھی بھی کسی کو بھی اس کی اوقات میں لا سکتی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو آنکھوں میں عجیب سی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ وہ کہیں ماضی میں پہنچ گیا، 5 سال پہلے۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب دادا کی طبیعت بہت خراب تھی اور وہ دوراب اور عدیلہ کی شادی چاہتے تھے، مگر دوراب کو عدیلہ سے شدید جڑ تھی اور وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مگر دادا جان کی بگڑتی طبیعت کی وجہ سے صرف ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے گھر میں ہی بہت سادگی سے رخصتی کر دی گئی۔ عدیلہ اس کے کمرے میں موجود تھی اور وہ کمرے میں نہیں جانا چاہتا تھا، مگر برا ہوا اس سے پہلے وہ گھر سے باہر نکلتا دادا جان نے اسے لاؤنج سے باہر نکلتے دیکھ لیا۔ اور پھر کیا، آدھے گھنٹے کا اچھا خاصا لیکچر سننے کو ملا اور اسے واپس اپنے کمرے میں آنا پڑا۔ وہ دادا سے بہت محبت کرتا تھا، ان کی عزت اس سے زیادہ پیاری تھی، اور جس طرح وہ اب بیمار رہنے لگے تھے، ڈاکٹرز نے بھی بتا دیا تھا کہ ان کے دل کے 2 والف بند ہو چکے ہیں، اوپر سے دوبارہ انہیں ہارٹ اٹیک بھی آ چکا تھا۔ وہ دل کے مریض سے، اسی لیے وہ ان کی کوئی بھی بات نہ مان کر انہیں مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسی لیے صبر کا کڑوا گھونٹ بھرتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کا ماحول عجیب سا تھا، جیسے کسی اندیکھی طاقت نے اس کے کمرے پر قبضہ جما لیا ہو۔ دروازہ بند کرتا ہوا پلٹا تو کمرے میں ڈم لائٹ چل رہی تھی اور شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ دوپٹہ اس کا بیڈ پر پڑا تھا اور آج پہلی بار دوراب نے اسے بنا دوپٹے کے دیکھا تھا، ورنہ ہمیشہ ہی وہ سر اور کاندھوں کے گرد اچھے سے بڑا سا دوپٹہ اوڑھے رکھتی تھی۔ اور جیسے ہی دوراب کی نگاہ اس کے بالوں اور چہرے پر پڑی تو ایک پل کے لیے وہ ساکت رہ گیا۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی، مگر جلد ہی دوراب نے خود کو احساس دلایا کہ نہیں، وہ تو اس سے نفرت کرتا ہے۔ وہ اس کی دشمن تھی، اور دشمن بے شک حسین ہو مگر ان کے ساتھ بے رحم ہونا پڑتا ہے۔ آہٹ پر عدیلہ کی نگاہ دروازے تک گئی۔ دوراب کو دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ہاں، وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے نفرت کرتا ہے، مگر وہ پوری کوشش کرے گی اس رشتے کو نبھانے کی، دوراب کے دل سے اپنے لیے نفرت کو ختم کرنے کی۔ وہ مسکرا کر اس کے قریب آئی۔ وہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی یا اسے یقین دلانا چاہتی تھی کہ وہ اسے کبھی بھی شکایت کا کوئی بھی موقع نہیں دے گی۔ بس ایک بار وہ اسے موقع دے کر تو دیکھے۔ مگر دوراب کہاں اس کی کوئی بات سننے کے موڈ میں تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یوں سچ سنور کر میرے سامنے کھڑی ہو کر مجھے اپنا قابو میں کر سکتی ہو اور میں تمہارا یہ حسن دیکھ کر بہک جاؤں گا، تم سے محبت کرنے لگوں گا اور یہ بھول جاؤں گا کہ تم اور تمہاری ماں نے اس خاندان پر کیسے کلنک لگائے ہیں، اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ اس نے شدید حقارت سے عدیلہ کو دیکھتے ہوئے ایک تلخ مسکراہٹ کے سنگ پوچھا تھا، اور عدیلہ کی مسکراہٹ سے مٹ گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے دوراب اپنے الفاظ سے اس کے دل میں خنجر پیوست کر رہا ہوں۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں دوراب، میں ایسی نہیں ہوں، اور جو کچھ میری ماما نے کیا میں جانتی ہوں وہ غلط ہے، لیکن وہ ان کا عمل تھا، ان کا فعل تھا، اور وہ ان کا فیصلہ تھا۔ ان سب میں میرا کیا قصور ہے؟
اس نے بے بسی سے پوچھا تھا۔ ہاں، کیونکہ وہ تھک گئی تھی اپنی ماں کی غلطی کی سزا اور اپنی ماں کی غلطی کی وجہ سے ان سب کی نفرت سہتے۔ آخر وہ بھی تو انسان تھے، وہ بھی تو محبت چاہتی تھی۔ دوراب کے لبوں کو ایک گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم اس افنان چودھری کی اولاد ہو۔ تمہاری رگوں میں غیروں کا خون ہے۔ تم اس شخص کی اولاد ہو جس نے تمہیں اپنی زندگی سے ایسے پھینکا کہ پھر کبھی پلٹ کر تمہاری خبر ہی نہیں لی۔ اور کیا پتا تم جائز ہو بھی یا نہیں۔ تمہاری ماں نے ہی ہمیں کہانی سنائی تھی نا کہ اس افنان چودھری نے طلاق دے دی۔ کیا پتا تمہاری ماں نے نکاح کیا ہی نہ ہو اور تم کسی کا گناہ۔ اس کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے جب عدیلہ کی بس ہوئی اور وہ اس کے کردار پر بات کر رہا تھا۔ وہ ضبط نہ کر سکی، اس کا ہاتھ اٹھا تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ مگر اس کا ہاتھ اور الفاظ دونوں ہی ہوا میں رک گئے، کیونکہ دوراب تیزی سے اس کا ہاتھ راستے میں ہی دبوچ چکا تھا۔ ابھی تم نے میری ہمت دیکھی ہی کہاں ہے؟ کیا ہوا؟ سچ کڑوا لگ رہا ہے؟ اور تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھ پر، دوراب خان پر ہاتھ اٹھا سکو؟ وہ ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑے، دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ دبوچتے ہوئے شدید غصے سے غرایا تھا۔ عدیلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مانا کہ میں بہت بری ہوں، مگر آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ناجائز کہنے کی؟ اس نے دوراب سے خود کو آزاد کرواتے ہوئے سختی سے پوچھنا چاہا۔ کیا ہوا؟ اتنا برا کیوں لگ رہا ہے؟ تم ایسے بن پانی مچھلی کی طرح تڑپ کیوں رہی ہو؟ دوراب کو جیسے اس کی ایسی حالت پر مزہ آ رہا تھا، اس کا تڑپنا انجوائے کر رہا تھا۔ عدیلہ خاموشی سے بے آواز آنسو بہاتی تکلیف سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ دوراب نے اس کا ہاتھ چھوڑا مگر اب تک جبڑا دبوچ رکھا تھا۔ پھر اسے کمر سے پکڑے اپنے مزید قریب کیا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں اپنی بیوی سمجھوں گا یا پھر تمہیں میری بیوی ہونے کی وجہ سے بہت کوئی VIP پروٹوکول ملے گا۔ تو میرے لیے صرف ایک مجبوری ہو اور اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ یہ بات ساری زندگی اپنے دماغ میں بٹھا کر رکھنا۔ وہ اس کا چہرہ مزید مضبوطی سے دبوچ کر اس کے کان میں جھکتے جیسے زہر پھونک رہا تھا، اور عدیلہ نے اس وقت خود کو بے بسی کی آخری انتہا پر محسوس کیا۔ جیسی لڑکی مجھے چاہیے تھی نا، تم ویسی نہیں ہو۔ تم میرے سٹینڈرڈ پر پورا نہیں اترتی۔ تم میں وہ گٹس ہی نہیں کہ تم دوراب خان کی بیوی بن سکو۔ تم دیکھنا بہت جلد میں اپنی پسند کی دلہن کو لے کر آؤں گا اور اسی کمرے میں وہ میرے ساتھ رہے گی، اور تمہاری حیثیت، تمہاری اوقات صرف استعمال کر کے پھینک دینے کے برابر ہے۔ عدیلہ کو لگا کہ جیسے اس کی سانس حلق میں اٹک جائے گی۔ اب اس کی محبت کی ہی نہیں، اس کی نسوانیت کے بھی توہین کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں دوراب، صرف ایک موقع دے کر دیکھیں مجھے۔ جیسا آپ چاہیں گے میں ویسا ہی ہوگا، میں ویسی ہی بن جاؤں گی جیسی۔ دوراب نے اس کے چہرے پر گرفت ڈھیلی کی تو اس نے بے بسی سے درخواست کی تھی۔ اس کی بات پر دوراب ہنس پڑا تھا۔ تو بہت شوق ہے تمہیں میری بیوی بننے کا؟ اس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا تھا کہ عدیلہ کچھ نہ کہہ سکی۔ تمہارے سارے شوق ایسے نکالوں گا کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ چلو تمہارے آج سارے ارمان پورے کرتا ہوں، مگر آج کے بعد تمہاری حیثیت میری نگاہوں میں سوائے ایک انچاہے وجود کے اور کچھ نہیں ہوگی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس کے ایسے سخت الفاظ پر بس صبر کے گھونٹ بھرتی رہ گئی۔ شاید وہ اپنی محبت کو بچانے کی ایک کوشش کرنا چاہتی تھی، مگر دوراب کے سلوک نے عدیلہ کو خود سے ہی نفرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ تیزی سے اس کا جبڑا دبوچ کر اس کے لبوں پر جھکتا، اپنے لب اس کے لبوں پر رکھتا، اس کی سانسیں قطرہ قطرہ اپنے وجود میں انڈیلنے لگا، اور اس کے خوبصورت اور نازک ہونٹوں کی نمی قطرہ قطرہ پینے لگا۔ عدیلہ اس کی سخت گرفت میں پڑ پڑا بھی نہ سکے۔ وہ جیسے آج ہی اس سے سارے بدلے لینا چاہتا تھا۔ وہ تب تک اس کے لبوں پر اپنی شدت اور جنون برساتا رہا جب تک اسے سکون نہ ہو گیا، اور جب عدیلہ کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی تو کہیں جا کر اس نے اس کے لب آزاد کیے۔ وہ زرد پڑتے چہرے کے ساتھ گہرے گہرے سانس لیتی خود کو سکون پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی جب دوراب اسے موقع دیے بنا بازو سے دبوچ کر بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ عدیلہ اس سے پہلے پیچھے ہٹتی وہ دوسرے ہاتھ سے اس کی کلائی دبوچ کر اس پر جھکا، اور اب وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔
عدیلہ نے اذیت سے آنکھیں مینچ لیں۔ یہ مت سمجھنا کہ مرد ہوں تو عام مردوں کی طرح ناپسندیدہ عورت سے بھی اپنی طلب پوری کر رہا ہوں۔ میری قربت تمہارے لیے سزا ہے، زبردستی مجھے اس نکاح میں قید کرنے کی سزا جو اب تمہیں ہی بھگتنی ہے۔ اس نے سختی سے عدیلہ کے کان میں سرگوشی کی تو عدیلہ نے آنکھیں کھولیں تو آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں، مگر وہ اس پر قابو پاتا اس کے دونوں ہاتھ دبوچ کر اس پر جھکتا اسے آنکھیں میچنے پر مجبور کر گیا۔ اس سے پہلے اس کے لبوں سے سسکی نکلتی، وہ تیزی سے اس کے لبوں پر قفل لگا چکا تھا، اور اس رات عدیلہ نے جانا تھا کہ دراب خان اس سے نفرت کرتا ہے۔ ہاں، اس کے ہر عمل میں حقارت تھی، اور اس رات کے بعد شاید سب کچھ بدل گیا تھا۔ اس روز سے چند دن بعد ہی دادا کی موت ہو گئی تھی۔ عدیلہ نے اس روز کے بعد خاموشی کو اپنا ساتھی بنا لیا، کیونکہ نانا کی موت کا مطلب تھا کہ اس نے اپنا باپ کھو دیا۔ اس نے تو نانا کی صورت ہی بس باپ کو دیکھا تھا، نانی تو پہلے ہی اسے چھوڑ کر جا چکی تھی، اور نانا کی موت کے بعد دراب جو تھوڑا بہت عدیلہ کے ساتھ بظاہر کسی رشتے میں تھا، جیسے وہ سب ختم ہو گیا۔ ابھی نانا کی موت کو چند ہی دن گزرے تھے جب وہ اپنے ساتھ کسی لڑکی کو گھر لے آیا۔ اس وقت عدیلہ کچن میں تھی جب اس کے کانوں میں دراب کی آواز پڑی۔ وہ کسی لڑکی سے کوئی بات کر رہا تھا، لڑکی کی آواز انجانی تھی، اسی لیے عدیلہ تجسس کے مارے کچن سے نکل کر باہر آئی تو وہ لڑکی کو اپنا سارا گھر دکھا رہا تھا۔ لڑکی نے کافی ماڈرن لباس پہن رکھا تھا۔ عدیلہ خاموشی سے ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ اس میں یہ پوچھنے کی ہمت بھی نہیں تھی کہ یہ کون ہے، مگر اس کے دماغ میں چلتا سوال ممانی نے کر ڈالا۔ یہ کون ہے دراب؟ وہ حیرانگی سے پوچھ رہی تھی۔ یہ طوبہ ہے، میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو اعتراض تو نہیں ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو ممانی نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ میری طرف سے 4 شادیاں کرو، میں کون ہوتی ہوں کسی قسم کا اعتراض کرنے والی؟ انہوں نے بات کو مذاق میں ڈال دیا تھا، مگر پیچھے کھڑی عدیلہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے سینے میں بہت زور سے خنجر آر پار کر رہا ہو۔ وہ لڑکی کے ساتھ باتیں کرتا اوپر چلا گیا۔ عدیلہ ہمت کرتی کام سارے وہیں چھوڑ کر اوپر آئی تو وہ اسے اپنا کمرہ دکھا رہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہو گئی، اتنے میں اس لڑکی کی نگاہ بھی عدیلہ تک گئی۔ یہ کون ہے دراب؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ چھوڑو اسے، یہ ہمارے لیے کچھ خاص حیثیت نہیں رکھتے، ہم اس کا تعارف کرواتے پھریں۔ طوبہ نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تو اس کے قریب آیا۔ 1-2 دن میں میرا کمرہ خالی کر دینا، شادی کر رہا ہوں تو اب سے یہ کمرہ طوبہ کا ہے۔ اس نے عدیلہ کو حکم سنایا اور پھر طوبہ کے ساتھ باتیں کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ عدیلہ کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی، اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ جب تک نانا نانی تھے تب تک تو پھر بھی اس گھر میں اس کی کوئی حیثیت تھی، مگر ان کی موت کے بعد تو جیسے عدیلہ صرف وہاں کی نوکرانی بن کر رہ گئی تھی۔ رات کو جب دراب گھر واپس آیا تو عدیلہ کہیں بھی کمرے میں نہیں تھی، اس کا سارا سامان بھی کمرے سے غائب تھا۔ اس نے شکر کا سانس لیا اور حیران بھی ہوا کہ اتنی جلدی وہ اپنی جگہ چھوڑ کیسے گئی، مگر پھر اسے سائڈ ٹیبل پر ایک لیٹر ملا۔ اس نے بہت حیرانی سے وہ لیٹر دیکھا تو اس میں عدیلہ کا آخری پیغام تھا۔ جب عورت ایک مرد سے محبت کرتی ہے تو پھر وہ اس مرد کی تذلیل بھی برداشت کر لیتی ہیں، مگر وہ خود سے جڑے مرد کو کسی کے ساتھ بانٹنا برداشت نہیں کرتے۔ میں نہیں جانتی مجھے آپ سے کب محبت ہوئی تھی، مگر جب بھی ہوئی اتنی شدید ہوئی کہ آپ کی خاطر جان تک دے سکتی ہوں۔ میں یہاں سے جا رہی ہوں، اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کیونکہ میں ایک گھر میں رہتے ہوئے اپنے ہی شوہر کو کسی اور عورت کے ساتھ تو ہرگز بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں دعا کروں گی کہ آج کے بعد ہمارا سامنا نہ ہو۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا۔ ہاں، بس یہ خواہش کروں گی کہ کاش آپ کو بھی محبت ہو، مگر پھر آپ اسے حاصل نہ کر سکے۔ تب میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گی کہ اذیت کیا ہوتی ہے، اور خدا سے یہی دعا کروں گی کہ اب بروز قیامت بھی ہمارا سامنا نہ ہو۔ کاغذ پر لکھی تحریر ختم ہو گئی تھی اور دراب جہاں تھا وہیں کا وہیں تھم گیا۔ نہ جانے کیوں لیکن اسے عدیلہ کا اس طرح گھر سے غائب ہونا بے حد غصے کے ساتھ تکلیف دے گیا تھا۔ اس نے سارے گھر میں عدیلہ کو ڈھونڈا، ملازمہ سے پوچھا تو ملازمہ نے بس اتنا بتایا کہ وہ عصر کے وقت ہمیشہ کی طرح
گیٹ کے پاس باہر سڑک پر واک کرنے گئی تھی اور اس کے بعد کسی نے عدیلہ کو نہیں دیکھا۔ پہلے پہل تو دراب بڑا خوش ہوا کہ شکر ہے اس سے جان چھوٹ گئی، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کا اس گھر میں نہ ہونا دراب کو بے چین کرنے لگا۔ پھر وہ بے چینی غصے اور فرسٹریشن میں بدل گئی۔ اب جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے اسے احساس ہوا کہ ہاں، وہ اس لڑکی سے نفرت نہیں کرتا تھا۔ وہ گھر میں ہوتی تھی تو سکون رہتا تھا، وہ گھر سے چلی گئی تب اسے بے سکونی محسوس ہونے لگی۔ وہ کسی طوبہ سے شادی ہی نہ کر سکا، وہ ایک روز کی ملاقات بھی وہ بھول گیا تھا۔ اس کی زندگی تو بس عدیلہ نور کے ارد گرد ہی ساکت رہ گئی تھی۔ ان 5 سالوں میں اس نے سارے شہر میں عدیلہ کو ہر جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر وہ اسے کہیں نہیں ملی۔ وہ نہیں جانتا تھا عدیلہ کہاں چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے کبھی کسی دوسری لڑکی کو نہیں دیکھا۔ ہاں، وہ جانتا تھا کہ اس کے الفاظ سخت تھے، اس کے عمل برے تھے اور اس نے بہت غلطیاں کی، شاید معافی کی گنجائش بھی نہ ہو، مگر پھر بھی اس کے لوٹ آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے یہاں ایسے حیدرآباد میں ملے گی، اور وہ بھی اپنے ددیال میں۔ لیکن اب وہ سوچ چکا تھا کہ وہ حساب لیے بنا تو یہاں سے کہیں نہیں جائے گا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو آدھی رات سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا، اور اب وہ ٹیرس سے نیچے اس کمرے میں جا رہا تھا جہاں وہ حیدرآباد آنے کے بعد رکا ہوا تھا۔ اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا اور دونوں اس وقت گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کا پی اے اسے ساری بات بتا رہا تھا۔ سر حاشر چودھری بی بی جی کے کزن نہیں، ان کے بھائی ہیں۔ دراب نے بے حد بے یقینی سے اپنے پی اے کو دیکھا۔ کیا؟ کیسے؟ اسے لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ جی، عفنان صاحب کی پہلی بیوی سے ان کا ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ حاشر صاحب ہی ہیں، وہ بی بی جی کے بھائی ہیں۔ اور دراب کو لگا جیسے اس کا سانس تھم جائے گا۔ تم پر یقین ہو نا؟ پی اے نے اس بات میں سر ہلایا تو دراب کو اپنے کل کے الفاظ کا اندازہ ہوا۔ اس نے تو یہ سمجھا تھا کہ شاید ان کا نکاح ہو چکا ہے۔ اگر اس کا بھائی ہے تو پھر وہ بچی اسے ماما کیوں کہہ رہی تھی؟ وہ بچی کس کی ہے؟ اور وہ حاشر کو باپ بھی کہہ رہی تھی؟ اس نے بے حد بے تابی اور بے چینی سے پوچھا۔ بے چینی اس کے لہجے سے ہی نمایاں تھی۔ پی اے چند پل کے لیے خاموش رہا۔ سر، ہو سکتا ہے وہ آپ ہی کی بیٹی ہو۔ اور دراب خان کو لگا جیسے اس کے آس پاس سب کچھ ساکت کا ساکت رہ گیا ہو۔ ہاں، وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ وہ اس کی اپنی بیٹی بھی تو ہو سکتی ہے؟ نکاح تم نے کیا ہے اور پوچھ مجھ سے رہی ہو؟ اسی سے کیا ہے نا؟ اور یہ کس کی بیٹی ہے؟ تمہاری اور اس کی؟ تمہیں شرم نہیں آئی میری غیر موجودگی میں؟ میرے زندہ ہونے کے باوجود کسی اور سے کیسے نکاح کر لیا تم نے؟ یا پھر کہیں نکاح کے بنا ہی تم اس کے ساتھ؟ اچانک اس کے کانوں میں کل اپنے کہے الفاظ پڑے تو اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے اپنی ہی بیٹی کے بارے میں ایسے الفاظ کیسے ادا کیے؟ اور جس بچی کو غلط سمجھ رہا تھا کوئی گناہ، وہ تو اس کی اپنی بیٹی تھی۔ اس نے بچی کو نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ کیا پتا تم جائز ہو بھی یا نہیں؟ تمہاری ماں نے ہی ہمیں کہانی سنائی تھی نا کہ اس عفنان چودھری نے طلاق دے دی۔ کیا پتا تمہاری ماں نے نکاح کیا ہی نہ ہو اور تم کسی کا گناہ۔ اس کے کانوں میں ایک بار پھر اپنے کہے الفاظ پڑے۔ اس نے 5 سال پہلے عدیلہ کو بھی یہی الفاظ کہے تھے۔ اس نے اسے ناجائز کہا تھا اور پھر قدرت نے اسی کے لبوں سے اس کی ہی بیٹی کو ناجائز بلوایا تھا۔ دراب کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اور سر، بی بی جی نے آپ سے کوئی طلاق نہیں لی، میں نے کورٹ سے پتہ کروا لیا ہے۔ آپ کے مطابق 5 سال پہلے آپ کو کورٹ نے خلا کا نوٹس بھجوایا تھا، مگر آپ کورٹ نہیں گئے تھے کیونکہ آپ بی بی جی کو طلاق نہیں دینا چاہتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کیس واپس لے لیا تھا۔ وہ ابھی تک آپ کے نکاح میں ہی ہیں۔ پی اے کی بات پر اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ اسے یاد آیا کل رات عدیلہ نے کہا تھا وہ اب اس کے نکاح میں نہیں ہے، کیونکہ 5 سال پہلے خان ہاؤس چھوڑ کر جانے کے بعد اس نے دراب کو خلا کا نوٹس بھیجا تھا کہ وہ اس سے طلاق لینا چاہتی ہے، مگر دراب نے اس نوٹس کو اگنور کر دیا تھا۔ وہ اسے طلاق نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ تب دراب اپنے غرور اور اپنی انا میں دبا ہوا تھا، اور اب یہ جان کر اسے شدید سکون ملا تھا کہ عدیلہ نے خلا کا نوٹس واپس لے لیا تھا۔ جلدی سے گاڑی حویلی کی جانب موڑو، آج میں نور کو اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ اس نے پختہ لہجے میں جیسے ہی خود سے عہد کر لیا تھا۔ پی اے نے فوراً اس بات میں سر ہلاتے گاڑی کو گاؤں کی جانب موڑا۔ اب وہ چودھریوں کی حویلی جا رہا تھا۔ وہ وہاں کبھی نہیں گیا تھا، مگر اب وہ ان دونوں کو لینے کے لیے
وہاں جا رہا تھا جس جگہ سے اسے شدید نفرت تھی، مگر اب ساری نفرت مان پڑ گئی تھی۔ وہ اپنے اوپر کمرے میں تھی جب اسے ملازمہ نے اطلاع دی کہ اس سے ملنے کے لیے کوئی دراب خان آیا ہے۔ عدیلہ شدید حیران ہوئی۔ ابیحہ ہمیشہ کی طرح نیچے سمرا کے پاس تھی۔ سمرا کو اس کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا تھا اور عدیلہ نے کبھی بھی اسے سمرا کے پاس جانے سے نہیں روکا، کیونکہ سمرا بے حد اچھی لڑکی تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو وہ لاؤنج کے داخلی دروازے کے اس پار کھڑا تھا۔ اس کے سامنے ہی حاشر کھڑا تھا اور یقیناً حاشر نے اسے اندر آنے کی اجازت نہیں دی تھی، اسی لیے وہ پیچھے ہی کھڑا تھا۔ وہ دونوں کوئی بحث کر رہے تھے۔ عدیلہ قدم قدم چلتی ان کے قریب آئی تو دراب کی نگاہ اس پر پڑی۔ اس نے بلیک فراک پہن رکھی تھی، اس کے لمبے خوبصورت بال ساری کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے دوپٹہ گلے میں ڈال رکھا تھا۔ چہرہ بنا کسی میک اپ سے پاک تھا، مگر پھر بھی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ حاشر نے سختی سے پوچھا تھا۔ مجھے نور سے بات کرنی ہے اور اس سے بات کرنے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ دراب کو بھی غصہ آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ تینوں کوئی بات کرتے، چوتھی آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ تو 5 سال بعد تمہیں یاد آ گیا کہ تمہیں میری بیٹی سے کوئی بات کرنی ہے؟ سب نے حیرت سے چہرہ موڑے پیچھے دیکھا تھا تو عفنان چودھری اپنے کمرے سے باہر نکل کر انہی کی طرف آ رہے تھے۔ شور سن کر سمرا بھی اپنے کمرے سے نکل کر باہر آ گئی۔ ابیحہ اس کی گود میں تھی۔ عدیلہ نے بے حد بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھا۔ زندگی میں پہلی بار ان 26 سالوں میں پہلی بار آج اس کا باپ اس کے حق میں بولا تھا۔ وہ حیران نہ ہوتی، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ میں یہاں پر موجود کسی بھی شخص کو صفائی دینے کا حقدار نہیں ہوں۔ اگر مجھے کوئی بات کرنی ہے تو اپنی بیوی سے کروں گا، اسی لیے بہت مہربانی ہوگی کہ ہمارے درمیان کوئی نہ آئے۔ دراب نے شدید سختی سے کہا تھا تو عفنان چودھری کے لبوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔ اوہ، تو تمہیں یاد آ گیا کہ تمہاری بیوی ہے؟ وہ تلخ لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ دراب حاشر کو ایک سائڈ پر کرتا بالآخر آگے آ گیا۔ چلیں، مجھے تو یاد آ گیا، مگر آپ نے کیا کیا تھا میری پھپھو کے ساتھ؟ اور پھر 21 سالوں تک آپ نے تو کبھی پلٹ کر اپنی بیٹی کی خبر نہیں لی، اور آج 26 سالوں کے بعد اگر آپ اس کے لیے بول ہی رہے ہیں تو آپ یہ حق نہیں رکھتے کہ آپ مجھ سے کوئی سوال اور جواب کریں۔ میں تو پھر 5 سال بعد آیا ہوں، آپ اپنے 26 سالوں کا حساب کیسے دیں گے؟ شاید عفنان چودھری بھول گیا تھا کہ سامنے کھڑا مرد بھی دراب خان تھا۔ جب تک وہ کسی بات کا جواب نہ دیتا تب تک تو اسے چین کہاں آتا تھا۔ عفنان چودھری ایک دم سے خاموش ہو گئے۔ ہاں، وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ حاشر نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر عدیلہ نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ رہنے دے بھائی۔ وہ قدم قدم چلتی دراب کے قریب آئی اور اس کے اتنے قریب آ کر کھڑی ہوئی کہ دراب کو لگا جیسے وہ سانس نہیں لے سکے گا۔ اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ کیا بات کرنے کے لیے آئے ہیں آپ مسٹر؟ سختی سے پوچھا تھا۔ دراب نے ایک نظر آس پاس دیکھا۔ کیا ہم اکیلے میں بات کر سکتے ہیں؟ اس کے لہجے میں آج پہلی بار درخواست تھی۔ عدیلہ حیران نہ ہوتی، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ اس نے بس اسبات میں سر ہلایا تھا۔ شاید وہ اس شخص کو ایک بار سن لینا چاہتی تھی۔ ہاں، کیونکہ وہ آج بھی اس شخص سے محبت کرتی تھی، اور محبت جتنی بھی شدید ہو، محبوب ایک بار پیار سے دیکھیں تو عاشق ساری ناراضگی بھول جاتا ہے۔ اس کی نگاہ ابیحہ تک گئی جو سمرا کے پاس تھی۔ اس سے پہلے عدیلہ پلٹتی وہ ابیحہ کے پاس آیا اور اپنے دونوں بازو کھولے۔ ادھر آؤ میرے پاس، بہت پیار سے پکارا، مگر سمرا نے گھبرا کر اسے اپنے سینے میں چھپا کر 2 قدم پیچھے ہو گئی، جیسے بچی کو دراب سے دور رکھنے کی کوشش کی ہو۔ یہ دیکھ کر دراب کا دل چھن سے ٹوٹا تھا۔ ابیحہ اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ دراب نے پہلی بار اس کی آنکھیں دیکھیں تو اسے احساس ہوا کہ اس کی بیٹی نے آنکھیں اس سے لی ہیں۔ عدیلہ آگے بڑھی اور سمرا سے ابیحہ کو پکڑ لیا اور پھر خاموشی سے وہ حویلی کے پچھلے لان میں چلی گئی۔ دراب بھی اس کے پیچھے ہی حویلی کے پچھلے لان میں آیا تو وہاں کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا تو اس نے بنا کسی لگی لپٹی کے اسے اپنے پاس دوسری کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ دراب خاموشی سے بیٹھ گیا۔ تم یہاں کیوں آئی تھی اور تمہارا حاشر سے رابطہ کب ہوا؟ اس نے اب کے نرمی مگر سنجیدگی سے پوچھا۔ ایک بار یونیورسٹی میں حاشر بھائی میرے پاس آئے تھے،
انہوں نے مجھ سے معافی مانگی تھی کیونکہ جو کچھ میری سوتیلی ماں نے میری ماں کے ساتھ کیا تھا اور جس کی وجہ سے میری ماں کو طلاق ہوئی تھی، ان کی وہ ساری سازشیں خدا نے انہی پر الٹ دی تھیں۔ حاشر بھائی کی شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں اور ان 8 سالوں میں سمرہ 2 بار پریگننٹ ہوئی تھی، مگر 2 بار ہی اس کا مس کیریج ہو گیا اور آج تک وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ حاشر بھائی نے کبھی دوسری شادی نہیں کی کیونکہ وہ سمرہ سے بے حد محبت کرتے ہیں، مگر انہیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی اولاد نہ ہونا شاید مجھ پر ہوئے ظلم کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے انہوں نے مجھ سے معافی مانگی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ میں واپس یہاں حویلی آ جاؤں، مگر تب میں نے انہیں نہیں بتایا تھا کہ میرا نکاح ہو چکا ہے اور اگر کبھی مجھے ضرورت پڑی وہاں واپس آنے کی تو میں ضرور آؤں گی۔ اور میری وہی سوتیلی ماں جس نے میری ماں کو طلاق دلوائی تھی آج میری بیٹی سے محبت کرتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کی سازشوں کی سزا اس کی اولاد بھگت رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، مکافات عمل کی چکی چلتی بہت سست ہے مگر پیستی بہت باریک ہے، اور جب آپ نے کسی کے ساتھ غلط کیا ہو تو پھر موت آنے سے پہلے اس دنیا میں ہی خدا آپ کو اس کا انعام ضرور دیتا ہے۔ اس نے مکمل تفصیل بتائی تھی۔ تم وہاں سے کیوں آ گئی؟ اب کے دور نے دوسرا سوال پوچھا کیونکہ مجھے لگتا تھا شاید ایک نہ ایک دن میں آپ کے دل میں اپنے لیے اتنی جگہ بنا لوں کہ شاید ہم اس رشتے میں ایڈجسٹ کرنا سیکھ جائیں، لیکن میری خوش فہمی اسی دن ٹوٹ گئی جب آپ اس عورت کو گھر لے کر آئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ آپ شادی کر لیں گے۔ میری وہاں جگہ نہیں بچی تھی، اسی لیے میں نے آپ کا گھر چھوڑ دیا۔ ویسے بھی ماں میری رہی نہیں، نانا نانی ویسے ہی دنیا سے جا چکے اور ان کے بنا کوئی ننیھال نہیں ہوتا۔ اس نے مختصر جواب دیا۔ ابیہا ابھی بھی اس کی جھولی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تمہیں اس بارے میں کب پتہ چلا؟ عبدالرب نے پوچھا تو اس کی آواز نم تھی۔ یہ آپ کے لیے اہم نہیں ہے۔ پہلی بار اس کے لہجے میں سختی گھلی، شاید وہ اسے اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتانا چاہتی تھی۔ کیوں اہم نہیں ہے؟ تم نے مجھے اتنے سال بے خبر رکھا کہ میری ایک بیٹی بھی ہے۔ اس کے سوال پر عدیلہ نے اسے دیکھا تو اسے دراب کی آنکھیں نم محسوس ہوئیں۔ بتا دیتی تو کیا کرتے؟ شاید یہ کہہ دیتے کہ میں تو سارے وجود سے اپنی اولاد پیدا ہی نہیں کرنا چاہتا، میں اسے ختم کر دوں گا۔ یہ سب کچھ تو کیوں بتاتی میں آپ کو؟ اس کے لہجے میں بے حد بے بسی اور تکلیف تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں تمہیں نور کیوں کہتا ہوں؟ دراب نے سوال بدلا کہ عدیلہ نے بے حد بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہاں، اس نے آج تک اس بارے میں کبھی غور نہیں کیا۔ اس نے کبھی بھی عدیلہ کو عدیلہ نہیں کہا تھا، وہ اسے نور ہی کہتا تھا۔ کیوں؟ بے ساختہ اس نے سوال پوچھا۔ کیونکہ تم سر تا پیر نور ہو، کیونکہ تم اس نام کے قابل ہو، کیونکہ تمہارا یہ حسن بالکل نور ہے۔ تمہیں اور کوئی نام دینا تمہارے حسن کی بے ادبی ہوگی نا۔ ہاں میں جانتا ہوں میں بہت برا ہوں۔ میں نے ماضی میں تمہارے بارے میں بہت سارے ایسے الفاظ کہے جو کہ مجھے نہیں کہنے چاہیے تھے، مگر خدا کی قسم میں تمہارے سوا آج تک کسی کے بارے میں نہیں سوچ سکا۔ جب تم چلی گئیں تو مجھے محسوس ہوا کہ جو نفرت میں تم سے کرتا تھا، جو نفرت تم سے ظاہر کرتا تھا، وہ تو بس اس بات سے انکار تھا کہ ہاں مجھے تم سے محبت رہی ہے۔ تم ایسی ہو کہ کوئی تمہیں نہ چاہتے ہوئے بھی چاہنے لگے گا۔ وہ سر جھکائے ہوئے اعتراف کر رہا تھا اور عدیلہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا سانس اپنے ہاتھوں سے روک رہا ہو۔ اس اظہار کے لیے اس نے کتنے سال انتظار کیا تھا اور آج 11 سال بعد بالآخر اس نے اظہار کر ہی دیا تھا۔ میں جانتا ہوں میں معافی مانگنے کے قابل بھی نہیں، میرے الفاظ ایسے تھے کہ شاید کوئی معاف نہ کرے، مگر میں جانتا ہوں تمہارے اندر بہت ظرف ہے، اور انسان ہوں، انسان تو خطا کا پتلا ہوتا ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی بھی کوئی غلطی نہیں کروں گا، بس مجھے ایک موقع دے دو۔ تم نے بھی تو ایک بار مجھ سے ایک موقع مانگا تھا، آج میں تم سے ایک موقع مانگتا ہوں۔ کیا تم مجھے ایک موقع دو گی سب کچھ ٹھیک کرنے کا؟ میرے ساتھ واپس چلو، میرے گھر جہاں پر صرف تمہارا حق ہے۔ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائے عدیلہ کو دیکھا تو عدیلہ ساکت سی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ اسے معاف کر دے گی؟ یہ دراب نہیں جانتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میرے پاس کوئی رشتہ نہیں تھا، نہ بہن بھائی نہ ماں باپ، صرف ایک شوہر کا رشتہ تھا۔ میں چاہتی تھی کہ مجھے کسی ایک رشتے سے تو محبت ملے،
مگر مجھے کسی نے محبت نہیں دی۔ جس عمر میں ماں کی محبت چاہیے تھی اس عمر میں ماں کی موت ہو گئی۔ باپ نے تو خیر پیدا ہوتے ہی خود سے دور کر دیا۔ رہے آپ تو میں آپ سے کیا شکوہ شکایت کروں؟ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ میں محض بوجھ ہوں، ایک ناقابل برداشت وجود۔ ہاں، مگر میں خوش ہوں کہ خدا نے مجھے حاشر بھائی جیسا بھائی دیا، جس نے سگے سوتیلے کے ہر فرق کو مٹا کر مجھے عزت دی، مجھے اس گھر میں رہنے کی جگہ دی، میری بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھا۔ وہ کہہ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ دوراب نے خاموشی سے ابیحہ کو پکڑا تو ابیحہ اس بار خاموشی سے اس کی باہوں میں چلی گئی اور اب اسے اپنے سینے سے لگائے پیار کر رہا تھا۔ عدیلہ چہرہ جھکائے اب اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پورے 5 سال میں نے یہ دعا کی کہ خدا صرف ایک بار اس شخص کو ایک بار میری طرف موڑ دے، صرف ایک بار وہ پلٹ کر میرے پاس آ جائے، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میری دعا 5 سال بعد قبول ہوگی۔ وہ عبدالرب سے کہہ رہی تھی جس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ خاموشی سے اس کے فیصلے کا منتظر تھا کہ اب وہ کیا فیصلہ کرے گی۔ مجھے کل واپس کراچی جانا ہے اور اس بار میں تنہا نہیں جانا چاہتا۔ 5 سال بہت ہوتے ہیں۔ مجھے ہر وہ سزا مل چکی ہے جس کا میں مستحق تھا، اور سب سے بڑی سزا تو یہ ہے کہ میں اپنی ہی اولاد سے بے خبر تھا۔ تم ایک موقع دو گی تو میں تمہارا شکر گزار ہوں گا، ورنہ ساری زندگی یہیں تمہارے قدموں میں بیٹھا رہوں گا۔ وہ اب سر جھکائے کہہ رہا تھا، میں آپ کو ایک موقع اس لیے نہیں دوں گی کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ اس بار میں آپ کو ایک موقع اس لیے دوں گی کیونکہ میں نہیں چاہتی جیسی زندگی میں نے گزاری ہے ویسی ایک اور بیٹی گزارے۔ میرے ماں باپ الگ ہو گئے تھے تو میرا بچپن جس طرح احساس محرومیوں میں گزرا، میں اپنی بیٹی کو ویسا بچپن نہیں دینا چاہتی۔ شاید بیوی ہونے کے بعد 5 سال گزرنے کے بعد میں اب کمپرومائز نہ کرتی، مگر اب میں ایک ماں ہوں اور ماں اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کرتی ہے۔ میں چلوں گی۔ عدیلہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پختہ عہد کیا۔ میں اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے یہ ثابت کروں گا کہ میں واقعی بدل چکا ہوں۔ شکریہ مجھ پر ایک بار بھروسہ کرنے کے لیے۔ دوراب بس اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو عفنان چودھری بے صبری سے چکر کاٹ رہے تھے۔ حاشر بھی بے چینی سے کرسی پر بیٹھا تھا۔ میں اپنے گھر جا رہی ہوں، اس نے حاشر کے پاس آ کر پوچھا تو سمرا کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ ابیحہ چلی جائے گی، یہ سوچ کر ہی اس کا سانس چن رہا تھا۔ بنا کسی کی طرف دیکھے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عفنان چودھری نے بے حد بے یقینی سے دوراب کو دیکھا۔ اس نے ایسا بھی کیا کہا کہ ان کی ضدی بیٹی جانے کے لیے مان گئی؟ وہ سیڑھیاں چڑھتے اس کے پیچھے اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ شاید آج پہلی بار وہ اس کے کمرے میں آئے تھے۔ کیا ہم کچھ بات کر سکتے ہیں؟ وہ جو بیڈ پر بیٹھی کپڑے بیگ میں ڈال رہی تھی، ان کی آواز پر ساکت رہ گئی۔ آج پہلی بار اس کا باپ اس کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ بے حد بے یقینی سے پلٹی تھی۔ وہ دہلیز میں کھڑے تھے۔ عدیلہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ شاید اس عرصے کا انتظار بہت سالوں سے کیا تھا۔ وہ کیسے انہیں منع کر دیتی؟ وہ کیسے اس باپ کو دہلیز پر آنے کے بعد موڑ دیتی؟ میں نہیں جانتا مجھے کیا کہنا چاہیے، لیکن اب تم اپنے گھر جا رہی ہو۔ میں بس دعا کروں گا کہ تم خوش رہو، اور میں جانتا ہوں کہ میں نے کبھی باپ ہونے کا کوئی حق ادا نہیں کیا، نہ ہی میں تم پر کوئی حق جتانا چاہتا ہوں۔ ہاں، لیکن میں جانتا ہوں کہ جو کچھ ماضی میں ہوا غلط تھا، اور ان سب میں میری غلطی ہے۔ مرد جلدی بدگمان ہو جاتا ہے۔ اگر میں نے تب جوش کے بجائے ہوش سے فیصلہ کیا ہوتا تو شاید آج پلوشیں ہمارے ساتھ ہوتی۔ وہ چہرہ جھکائے کہہ رہے تھے۔ عدیلہ ایک قدم ان کے مزید قریب ہوئی۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ شکوہ یا شکایت نہیں ہے۔ آپ میرے باپ ہیں اور میں آپ کی عزت کرتی ہوں، مگر مجھے آپ سے وہ محبت نہیں ہے جیسی ایک بیٹی کو اپنے باپ سے ہوتی ہے۔ جانتے ہیں میں آج واپس کیوں جا رہی ہوں؟ اس لیے نہیں کہ مجھے دوراب خان سے محبت ہے۔ وہ محبت تو سالوں سے تھی، سالوں ہے اور سالوں رہے گی۔ وہ محبت تو میری آخری سانس تک رہے گی، مگر میں واپس اس لیے جا رہی ہوں تاکہ کل کلاں کو میری بیٹی اپنے باپ سے یہ نہ کہے کہ مجھے آپ سے محبت نہیں ہے۔ میری بیٹی کے دل میں یہ حسرت نہ رہ جائے
کہ وہ اپنے باپ کے سینے سے لگنا چاہتی تھی، مگر ساری زندگی وہ اپنی خواہش پوری نہ کر سکی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی اپنے باپ کے بنا ویسی زندگی گزارے جیسی میں نے آج تک گزاری ہے۔ میں اب ایک دوسری بیٹی کو عدیلہ نور نہیں بننے دوں گی۔ وہ ابیحہ نور ہے اور اس کی پہچان یہی ہے کہ وہ میری بیٹی ہے۔ ہر کہانی میں ہر انسان قصوروار ہوتا ہے، کسی کی کچھ غلطی ہوتی ہے اور کسی کی کوئی غلطی ہوتی ہے۔ اور جانتے ہیں میری کہانی میں کیا غلطی ہے؟ اس کے سوال پر افنان چودھری نے چہرہ اٹھائے اسے دیکھا۔ میری غلطی یہ ہے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، اور پھر دوسری بڑی غلطی یہ ہے کہ میں تراب خان کی بیوی ہوں، مگر میں اپنی بیٹی کی زندگی میں کوئی غلطی نہیں رہنے دوں گی۔ جیسا بچپن میں نے گزارا ہے نا، میں اپنی بیٹی کو ویسا بچپن نہیں دوں گی۔ اس کا باپ اس سے محبت کرتا ہے، اور اگر وہ 5 سال بعد پلٹ آیا ہے تو میں سب کچھ بھول جاؤں گی۔ کم سے کم تراب خان آپ سے تو بہتر ہے جو 5 سال بعد پلٹ گیا۔ آپ تو پلٹتے پلٹتے 26 سال لگ گئے، ایک عمر گزر گئی آپ کے بغیر۔ اب مجھے آپ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، حالات نے آپ کے بنا رہنا سکھا دیا ہے۔ چلتی ہوں، خدا آپ کو خوش رکھے، اور میں دعا کروں گی کہ خدا اس آنگن میں بھی بچوں کی کلکلاہٹ آپ کو سنائے۔ اتنا کہتے وہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ ہاں، اس کی زندگی میں کسی بھی رشتے نے کمپرومائز نہیں کیا تھا، مگر وہ اب کمپرومائز کرنے کے لیے تیار تھی۔ اسے کراچی واپس آئے 1 سال ہو چکا تھا، اور اس 1 سال میں تراب کے ایک ایک عمل میں، اسے ایک ایک حرکت میں اتنا چینج آ گیا تھا کہ نور اسے دیکھ کر حیران رہ جاتی تھی کہ واقعی یہ وہی تراب خان ہے جو اس سے نفرت کرتا تھا۔ آج اس کے بنا کھانا بھی نہیں کھا پاتا تھا، اس کے بنا اس کے حلق سے کھانا نہیں اترتا تھا۔ وہ اس وقت ونڈو کے پاس کھڑی تھی جب اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ حاشر کی کال تھی۔ اس نے موبائل فون کان سے لگایا اور مسکرا کر حاشر سے سلام کیا۔ جو خبر اسے حاشر نے دی، اسے سن کر تو جیسے عدیلہ کی رگوں میں سکون سرایت کر گیا۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھائی، میں بہت خوش ہوں، میں جلدی حیدرآباد آؤں گی، ذرا آپ سے بات کر کے آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ بے حد خوش تھی جب کمرے میں داخل ہوتے دوراب نے اس کی آخری بات سنی، جو ابھی ابیحہ کے ساتھ آئس کریم کھانے باہر گیا تھا۔ اس نے ابیحہ کو نیچے اتارا تو ابیحہ جلدی سے اپنے کھلونوں سے کھیلنے لگی۔ کیا ہوا؟ کس سے بات کر رہی تھی؟ بہت خوش لگ رہی ہو۔ دوراب نے مسکرا کر پوچھا۔ حاشر بھائی کے ہاں جڑواں بچے، بیٹے اور بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں، ہم جلدی انہیں دیکھنے کے لیے جائیں گے نا۔ میں پھپھو بن گئی ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ دوراب کے قریب آتی خوشی سے بتا رہی تھی۔ واو، بہت بہت مبارک ہو، اللہ بچوں کو صحت والی لمبی زندگی عطا کرے۔ ہم ضرور جائیں گے، اسی ویکنڈ چلتے ہیں۔ دوراب بات کرتے اس کے مزید قریب ہوا کہ عدیلہ نے حیرانی سے اسے دیکھا، مگر اس کی حیرانی اگنور کرتے آہستگی سے اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا، اور اس لمس میں صرف نرمی، محبت اور چاہت تھی۔ کیا میری پیدائش پر بھی پھپھو ایسے ہی خوش ہوئی ہوں گی؟ اس نے حسرت سے پوچھا تھا۔ ہاں، بتایا تھا ایک بار نانی نے کہ ماما کو آپ بہت عزیز تھے۔ اتنا کہتے وہ رخ موڑ گئی۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی جنہیں اب وہ رگڑ کر صاف کر رہی تھی، جب دوراب اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ اب وہ کھڑکی میں کھڑی شہر پر اترتی شام کو دیکھ رہی تھی۔ تم نے مجھے ابھی تک معاف نہیں کیا نا؟ دوراب نے کچھ تکلیف سے پوچھا۔ اب اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ اس کے سوال پر عدیلہ نے بے حد بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اگر آپ کو معاف نہ کیا ہوتا تو آج میں یہاں آپ کے کمرے میں نہ ہوتی۔ یہ محبت کتنی عجیب ہوتی ہے نا دوراب، محبوب جتنا مرضی روڈ ہو جائے لیکن عاشق پھر بھی معاف کر ہی دیتا ہے، کیونکہ وہ محبوب کے بنا ادھورا ہے۔ اتنا کہتے وہ خاموشی سے اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔
اور دوراب کو ایسا محسوس ہوا جیسے ایک لمبے عرصے کے بعد اس کے سینے سے بوجھ سرکنے لگا تھا۔ وہ ابھی بھی ماضی کی غلطیوں کی وجہ سے شرمندہ تھا، مگر وہ خوش تھا کہ اس کی بیٹی اب بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ اس کی بیوی نے اسے معاف کر دیا، اس کے لیے یہی بہت تھا۔ کبھی کبھی والدین کی غلطیوں کی سزا اولاد کو ساری زندگی بھگتنی پڑتی ہے۔ اسی لیے آپ جو بھی فیصلہ کریں اسے کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ کہیں آپ کا ایک غلط فیصلہ آپ کی آنے والی آئندہ نسلوں کے لیے عذاب نہ بن جائے۔